بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی حیران کن صورتحال ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ دلچسپ اس لیے کہ جیل میں بیٹھا شخص حکمرانوں کی لائف لائن کاٹ دے، ایسا کبھی آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ تو یہ پاکستان میں ہو گیا ہے۔ قیدی نمبر 804 نے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہوئے موجودہ حکمرانوں کی لائف لائن ہی کاٹ دی ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، اب مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، اور یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، ایسا کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اب اس حوالے سے بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، عمران خان نے جس طرح اوورسیز پاکستانیز کو موٹیویٹ کیا ہے اور وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، پورے ملک میں عوام اس نظام کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ 8 فروری کو جنہوں نے فیصلہ دے دیا ہے، اس نے چیزوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے تاریخ اس طرح سے بدل دی کہ جب بھی کوئی حکمران یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، وہ جیل جا رہا ہے، تو اس کے بعد وہ ڈیل کرتا تھا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتا تھا اور وہاں سے تعلقات بنائے ہوتے تھے، تو اس کے ذریعے پھر وہ ڈیل کر کے باہر چلا جاتا تھا۔ اب عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھا، اس نے دیکھا عوام کی طرف، اور وہ ڈٹ کے کھڑا رہا، جیل میں رہا، اس نے اپنے کارکنوں سے رابطہ ختم نہیں کیا، اقتدار سے جانے کے بعد بھی کارکنوں کو موٹیویٹ رکھا، جلسے پر جلسے کیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، جیل میں رہتے ہوئے قدغنیں لگیں کہ جی باہر نہیں آ سکتے، میڈیا میں نہیں آ سکتے، نام نہیں لیا جا سکتا، پھر بھی وہ بیانات دیتا رہا۔ کبھی اپنے وکلاء کے تھرو، کہ ویسے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تو وکلاء کے ذریعے پیغام آ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پہ جا رہا ہے، کبھی بہنیں مل رہی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں باہر بات آتی رہی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آخر میں اب کیا آ گیا، فواد چودھری کے تھرو یا دیگر لوگوں کے تھرو کیا آفر کیا گیا کہ جی آپ یہاں پر سوشل میڈیا کو روک دیں، ڈیجیٹل میڈیا پر روک دیں، یہ سب کر دیں تو سہولت مل سکتی ہے۔ اب جو ڈیل گئی ہے اس پر عمران خان نے بڑا خوفناک جواب دیا ہے، بڑا ایک عجیب جواب دیا ہے، جس پر سب حیران ہے کہ یہ کیا کہہ دیا، اتنی اچھی ڈیل آفر ہو رہی تھی پھر بھی نہیں لی۔ اچھا، اب دیکھیے لائف لائن کی پہلے ہم بات کر لیں اور دیگر پھر آتے ہیں کہ کیا اس وقت کہا جا رہا ہے 2024 کے بارے میں اور آئندہ آنے والے سال کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ نون لیگ اب کس طرح سے گھل رہی ہے۔ ایک تو گھل مل رہا تھا نا، ایک گھل جانا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے، تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اب نون لیگ اس وقت اپنی بقا کی جنگ میں ہے کہ جی اقتدار تو ہمارا جا رہا ہے، لیکن سرکار ہمارے پلے کچھ تو رہ جائے، وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یعنی ان کے سابق وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم ہوگی ہماری پارٹی، بچا ہی کچھ نہیں۔ شکوے شکایات، خواجہ سعد رفیق تو اپنی جگہ کر رہے ہیں، خرم دستگیر بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ الیکشن جیت جاتے تھے، وہ اب شکوے شکایات کر رہے ہیں۔ تو لائف لائن پر پہلے سنیے، ہوتا کیا تھا، ہمارے حکمرانوں کی طاقت کیا تھی؟ بیوروکریسی، اس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ یعنی نون لیگ کس طرح الیکشن جیتی تھی؟ کمشنری نظام تو اپنی جگہ رہ گیا، محکمہ انہار والوں کی ڈیوٹی لگتی تھی، پٹواری تو ایسی تو نہیں مشہور ہوئے، پولیس کا استعمال ہوتا تھا، محکمہ تعلیم کا استعمال ہوتا تھا، محکمہ آبپاشی، محکمہ انہار، محکمہ جنگلات، جتنے محکمے ہیں ان سب کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو لانے لے جانے پر نوکریاں دیں گے، فلاں دیں گے، پیسے کا استعمال ہوتا تھا، برادریزم یا الیکٹیبلز ہوتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ فنڈنگ، جی پیسہ بڑا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اشتہار بازی بڑی ہے، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ عمران خان نے ایک ایک کر کے ان سب کو فارغ کر دیا۔ یہ تھی لائف لائنز۔ اور اب نہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی یہ اس نظام کے تحت، الیکٹرانک میڈیا کے تحت، پیسے کے تحت آپ جناب آگے آ جائیں گے۔ 8 فروری کو آپ دیکھ لیجئے، سب کچھ ختم تھا، نہ پیسہ، نہ کمپین، نہ کوئی چیز، اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف، سارے ادارے خلاف، ہر چیز، الیکشن کمیشن بھی دوسری طرف، چیف جسٹس بھی دوسری طرف کھڑا ہے، قاضی فیصل نے انتخابی نشان تک چھین لیا، سب کچھ کر لیا۔ 8 فروری کو پھر بھی فیصلہ آ گیا، لوگوں نے دے دیا، تحریک انصاف کو جتا دیا۔ اب اس پر پھر ڈاکہ مارا گیا۔ پھر عمران خان نے جنگ کیسے لڑی؟ لوگوں کو موٹیویٹ رکھ کے اوورسیز پاکستانیز نے خطوط لکھنا شروع کیے، کرتے 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 جس طرح یہ باہر سے سارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اتنا پریشر آ گیا امریکی اسٹیبلشمنٹ پر بھی۔ اب وہ سارا وہاں پر بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ کوئی سوچا ہی نہیں تھا کہ ٹرمپ آ جائے گا۔ اچھا، ٹرمپ آ گیا تو اس کو وعدے کرنے پڑے۔ طاقت اصل ہے عوام کی، یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ لوگ وہاں پر اب یہ کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کہ جی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو کریں۔ یہاں پر کیا ہوا؟ اچھا وہی کام جو یہاں پر ہوتا ہے، ڈرانا، دھمکانا، غلیظ کیمپین چلاؤ، وہ سب کچھ کرو۔ رچرڈ گرینل کے خلاف بھی وہ کرنا شروع کیا، وہ الٹا پڑ گیا۔ اس کے پاس ایک ایک چیز کی رپورٹ تھی، تمہارے ڈالر کھاتے رہے ہو، یہ کرتے وہ کرتے ہو، تو وہ کھاتے کھل رہے ہیں۔ اب سب کچھ پوچھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس کتنا گیا، کیا ہوا۔ تو وہ لائف لائنز ان کی گئی ہیں کٹ، اب ہر طرح سے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی گئی، لوکل اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اب کیا کریں۔ دولت کو مائنس کر دیا، طاقتوں کو مائنس کر دیا، مین سٹریم میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا کہلاتا تھا اس کو مائنس کر دیا۔
اب وہ جیل میں بیٹھا ہے اور ڈیل یہ لوگ دے رہے ہیں اور وہ لینے سے انکار کر رہا ہے. سمیع ابراہیم صاحب نے خبر دی ہے کہ عمران خان نے, کہتے ہیں میں دہرا نہیں سکتا الفاظ جو استعمال کیا, کہ جی علی بن گنڈا پور ایک وکیل کے تھرو ڈیل پیش کر رہے ہیں کہ آپ بنی گالا آ جائیں یا آپ خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس میں آ جائیں, یہ کریں وہ کریں. تو عمران خان نے کہا کہ یہ جو میں نے اتنی مشکلات کاٹی ہیں, یہ جو 515 دن ہو گئے مجھے جیل میں, یہ میں نے اس لیے کاٹا ہے, اپنے لوگ میرے کارکن مار دیے گئے, یہ سب اس لیے ہوا ہے, جو کچھ کیا گیا اس لیے کیا ہے کہ میں کوئی ڈیل کروں گا یا کروں گا. تو کون ہے مجھے تم نے یہ سمجھا ہوا ہے, وہ لفظ انہوں نے بولا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ مارے کھائیں یا میرے کارکن اندر ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی یا انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور میں جناب ڈیل کر کے باہر آ جاؤں, کہ ممکن ہی نہیں ہے. میری بات چھوڑو, جب تک ایک ایک کارکن ہمارا رہا نہیں ہوتا مجھ سے کوئی ڈیل کی بات نہ کرنا. یہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ صاحبہ, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی قیادت کے لیے ہیں. وہ قوم کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح ظلم کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اب خان کا مقصد وزیر اعظم بننے سے بہت بڑا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں, ہمارے 78 سال کے پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک 77 سال کے جو مسائل ہیں, یہ صرف یہ نہیں کہ بس میں وزیر اعظم بن جاؤں گا کرسی مل جائے گی, نہیں, ایسے نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے اب کوئی سمجھوتا نہیں کرنا اس قسم کا. پہلے بھی غلط کیا کہ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا لو جناب, فلاں کو بھی ساتھ ملا لو, فلاں کو بھی لے لو, نہیں ہوگا. کہ قاف لیگ بھی ساتھ ہو, یہ ہو وہ ہو, سب کو ملا کر نہیں. لوگوں کا کلیئر مینڈیٹ ہو تبھی ہم ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں, اور مجھے کوئی وزیر اعظم بننے کا اب شوق نہیں. تو اصل ہم نے یہ ہے کہ عوام کو طاقت ہم نے واپس کرنی ہے اور ملک کا نظام اس طرح صحیح ہوگا, رول آف لا ہوگا, اس طرف عمران خان کی جدوجہد ہے. باقی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اوورسیز اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں رہتے ہیں, وہ ایک سسٹم ہے. اب عمران خان نے جو سول نافرمانی کال دی, جو اوورسیز سے اپیل کی ہوئی ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے, وہ تو بھی پتہ لگے گا. ابھی تو اگلے 1-2 ماہ میں اس چیز کی سمجھ آئے گی. حکومت جو کہہ رہی ہے جی ریمیٹنسز بڑھ گئے فلاں ہو گیا, یہ تو بھی 1-2 مہینے کے بعد پتہ لگے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے. اس پر بھی حکومت اس وقت بتا نہیں رہی, لیکن ان کو خوف ضرور ہے. پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کہیں اور بھی مذاکرات چل رہے ہیں. دراصل وہ حقیقی مذاکرات ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جو وہاں ہوگا وہی نتیجہ ہوگا. مونا عالم صاحبہ سینئر صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے, پی ٹی وی پروگرام کرتی رہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں جب 2024 پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر طرف مایوسی, تباہی اور خون نظر آتا ہے. اس سال پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہوا. جج آپس میں لڑتے رہے, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندیاں بڑھ گئیں, فوجی عدالتوں نے 85 سویلینز کو سزا سنا دی. اتنی مایوسی پہلے کبھی نہیں تھی جو 2024 میں تھی. اب ٹرمپ کے حوالے سے سنیے. ٹرمپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رچرڈ گرینل پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں. امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ حالات میں تلخی لانے میں خواجہ آصف جیسے کرداروں کا بڑا رول ہے. انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وزیر دفاع ہیں, لیکن کیا کریں کہ وہ بھی ایک کنٹرول سے باہر میزائل ہیں. امریکن پاکستان کا اثاثہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اپنے سے بہت دور کر دیا ہے اور ایک سیدھی لڑائی امریکن پاکستانیوں سے لڑنی شروع کر دی ہے, جو کہ بے وقوفی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سابقہ ہائی کمشنر عبد الباسط کہہ رہے ہیں. اے بی این نیوز پر, نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے جناب وہ سارا قصہ جو میں نے آپ کو لائف لائن کا کہا نا. عمران خان نے ان کی وہ لائف لائن کاٹ دی ہے اور اب ان کے پاس 48 گھنٹے ہیں. 48 گھنٹے. عمران خان نے تو 31 جنوری تک کا کہا ہے کہ اگر کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر چھوڑ دو, کوئی مذاکرات کی بھی ضرورت نہیں ہے. مذاکرات کر کے عمران خان نے ایک راستہ دیا ہے تاکہ ملک کے لیے کوئی بہتری نکل سکے. کام یہ حکومت کا ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھا, جیل کے اندر بیٹھا شخص جو ہے وہ ایک راستہ فراہم کر رہا ہے طاقت میں بیٹھے لوگوں کو. تو اب یہ ایک راستہ ہے, ورنہ 31 جنوری کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا, اگر کسی کو نہیں یقین آتا تو پہلے دیکھ لے. ابھی ریسنٹ ہسٹری کے 2 لانگ مارچز ہو چکے ہیں اور وہ کامیاب اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس حکومت کو ہلا کر رکھ دیا, ان کو گولیاں چلانی پڑ گئی. تو مارچ کے بعد میں کہہ رہا ہوں رمضان المبارک کے بعد پھر ایک مارچ ہو سکتا ہے, اور اس دفعہ لوگوں کو پتا ہے کہ پھر گولیاں چلی تھیں. تو سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے, وہ پھر کس سوچ کے ساتھ آئیں گے. انہوں نے علی بن گنڈا پور کو نہیں دیکھنا, انہوں نے لیڈرشپ کو نہیں دیکھنا, انہوں نے صرف عمران خان کو دیکھنا ہے جس طرح انہوں نے پہلے دیکھا تھا. تو وہ 31 جنوری اپنی جگہ, لیکن 48 گھنٹے کے میں حوالے سے بات کر دوں کہ 2 جنوری وہ تاریخ ہے کہ جب اب مذاکرات کا اگلا دور ہے اور تحریک انصاف نے اپنے مطالبات جو ہے وہ ریٹن فارم میں دینے ہیں, اور اس میں یہ بڑا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لکھا ہوا آ جائے تاکہ ہم کہہ دیں کہ جی عمران خان کی کیسز تے رہائی تھے. نہیں, کارکنوں کی رہائی ہے. 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کی بات ہے.
یہ اصل چیز ہے. اب اگر اس پر کچھ ہوا 31 جنوری سے پہلے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مارچ کے بعد پھر دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ان کی کہانی اس سے پہلے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ اب اس طرح کی ڈیل چاہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بقا تو نظر آئے، کچھ تو بچ جائے. اب اس لیے جلدی آپ دیکھیے کون سے منصوبے، مریم صاحب جن کا مذاق اڑاتی تھیں کہ جی عمران خان تو یہ جی دیکھیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا، ان کی ویڈیو موجود ہے، تقریر موجود ہے کہ جی دیکھیں یہ تو بکریاں دینے لگ گیا، یہ تو کٹا اور بچھا اور گائیں دینے لگ گیا. آج وہی اسکیم صرف یہ ہے کہ تصویریں، عمران خان تصویریں نہیں لگواتا تھا، ویڈیوز نہیں بنواتا تھا کہ جی وہ ہر اسکیم پر، ٹریکٹر اسکیم پر وہ لگا ہوا ہے، نواز شریف اور مریم صاحبہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے لوگو وہاں پر لگا دیا ہوا ہے. تو اسی طرح وہی اسکیم ہے کہ جی عورتوں کو ہم گائے دیں گے، بچھڑے دیں گے تاکہ وہ کوئی روزگار کما سکیں، بکریاں اور وہ مرغیاں. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جانے سے پہلے جتنی اسکیمیں اناؤنس کرنے کچھ پتہ نہیں لگ رہا، کیونکہ اب وہ طاقتیں بھی ہم سے ہاتھ اٹھا رہی ہیں جن کے بلبوتے پر ہم آ جایا کرتے تھے، وہ بھی اب عوام کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں. یہ ہے اصل تبدیلی جو آ چکی ہے، آ نہیں رہی، آ گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھیے کہ اب یہ 48 گھنٹے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد پھر نظر آ جائے گا کہ بات 31 جنوری تک جانی بھی ہے یا نہیں جانی، اور پھر چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے پھر ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.